بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فرحان سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انویسٹمنٹ کلب کا یوٹیوب چینل۔ میں آج ایک ایسے پروجیکٹ کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو تقریباً 9 سال ہو گئے مارکیٹ میں آئے ہوئے ہے، لیکن ان کے جو انویسٹرز ہیں وہ پچھلے 8 سے 9 سال ہو گئے کہ اپنے ریٹرنز کا انتظار کیے جا رہے ہیں۔ ریٹرنز تو دور کی بات ہے، جو سوسائٹی ہے وہ اس کی این او سی ایک بہت بڑا ماما بنا ہوا تھا، جس کی بدولت کافی سارے انویسٹرز ان پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ کافی سارے انویسٹرز اپنی جو انویسٹمنٹس ہیں ان کو میچور نہیں کر رہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کاسٹ آف لینڈ پوری نہیں دے رہے، کچھ لوگ ایسی بھی ہیں جو اپنے ڈیولپمنٹ چارجز نہیں دے رہے ڈسپائٹ کہ انہوں نے اپنی کاسٹ آف لینڈ کو پورا کیا ہوا ہے۔ وہ ٹھیک بھی ہیں، کیونکہ جو سوسائٹی ہے وہ ڈیلیورنس کی طرف کہیں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ مختلف موقع پر جو ڈیولپرز ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 1 لاکھ کنال کی زمین ہو گئی ہے، پھر وہ 1 لاکھ سے 1.5 کنال 2 کنال، آج کل وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس 3 لاکھ کنال کی زمین موجود ہے۔ اب 3 لاکھ کنال کی زمین کو اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ 3 ٹائمز بنتی ہے اسلام آباد کے جو سی ڈی اے سیکٹرز ہیں جو انیشیلی پروپوز کیے گئے تھے، کیونکہ وہ 1 لاکھ کنال کی زمین بنتی تھی اور یہ پروجیکٹ کلیم کرتا ہے کہ ان کے پاس 3 لاکھ کنال کی زمین ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ اسلام آباد کو ڈیولپ ہونے میں کتنا عرصہ لگا ہے، تو کیا یہ پروجیکٹ اسلام آباد کے جو ڈیولپمنٹ کا ٹائم ہے اس کی 3 ٹائمز زیادہ ٹائم لے گا، یا بالکل وہ تکمیل تک پہنچے گا ہی نہیں؟ مزید آپ کو معلومات دیتے ہیں کہ کس پروجیکٹ اور کس ڈیولپر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ دی انویسٹمنٹ کلب کی فیملی میں نیو ہیں تو سبسکرائب کا بٹن پریس کر کے ہماری فیملی کا حصہ بنیے، بیل کا آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے تمام تر معلومات آپ تک ٹائملی پہنچا کریں، اور ہاں لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ دیکھیں، بلو ورلڈ سٹی ایک ایسا نام ہے جو پچھلے 9 سالوں سے مارکیٹ میں آیا ہوا ہے۔ 2016 کو ان کی ان آفیشیل لانچنگ ہوئی تھی، 2017 میں انہوں نے پری بکنگ سٹارٹ کر دی تھی، اور 2018 میں یہ آفیشیلی لانچ ہو گیا تھا۔ اب اگر ہم 2016 سے بھی ان کو نہیں تصور کرتے، 2018 سے تصور کر لیں، تو اسٹل اٹ ہیز بن 8 ایئرز کہ ایک پروجیکٹ مارکیٹ میں آیا ہوا ہے، وہ آئے دن ایک نیا بلاک لانچ کرتا ہے، اس کے مختلف سیکٹرز لانچ کرتا ہے، ڈیفرنٹ قسم کی پیمنٹ پلان شیئر کرتا ہے، ڈیفرنٹ سائزز کے آپ کو انوینٹری پرووائڈ کرتا ہے، لیکن آفٹر مینی ایئرز ایک بھی انویسٹر وہاں سے 1 روپے کا پروفٹ نہیں بنا سکا۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہو تو اس کی این او سی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اسلام آباد میں اس وقت کافی سارے پروجیکٹ ایسے موجود ہیں جہاں پہ لوگوں نے ملینز کے پروفٹ بنائے ہوئے ہیں۔ کافی سارے پروجیکٹ ایسے بھی موجود ہیں جو پچھلے 7-8 سال پہلے آئے تھے، آج وہ 30 to 40، some of them are 50% populated۔ وہ کیونکہ جو ڈیولپر ہوتا ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی شو کراتا ہے بائی ڈیولپنگ دا پروجیکٹ، ڈیلیورنس کی طرف جا رہا ہوتا ہے، پوزیشن پہ پوزیشن دیے جا رہا ہوتا ہے، ناٹ جسٹ کہ آپ ایک نیا بلاک لانچ کریں اور اس کا پیمنٹ پلان لانچ کریں، آخر میں پھر آپ اس پہ ڈیولپمنٹ چارجز بھی لاگو کر دیں۔ اسٹل میرے آپ سامنے حاضر ہونے کا مدعا یہ بھی نہیں تھا۔ مدعا اب یہ ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کے جو ڈیولپر ہیں سعد نذیر صاحب، وہ پچھلے 8 سے 10 مہینے سے بار بار آن ایئر کہہ رہے تھے کہ جی ہماری این او سی 80% اپروو ہو چکی ہوئی ہے، بٹ رائٹ ناؤ انہوں نے ایک آن ایئر اپنا پیغام نشر کیا ہے کہ جو ایل او پی ہوتا ہے، لے آؤٹ پلان ہوتا ہے ایک سوسائٹی کا، اور وہ ان کا 4100 کنال کا اپروو ہو چکا ہوا ہے، اینڈ دیٹ فرام اے ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن آف پنجاب بائی دا نیم آف فاٹا۔ اب اس سے کیا تاثرات پڑیں گے، سوسائٹی کو کیا فائدہ ہوگا، جو لوگ انویسٹ کر چکے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، یا جو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ کیا ان کو پروفٹس ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ دیکھیں، ایک چھوٹی سی لاجک ہے اس میں کہ کوئی بھی پروجیکٹ جب اس کی این او سی نہیں ہوتی، وہ پری لانچ ریٹ پہ ہوتا ہے، تو وہ اس لیے کیونکہ وہ انویسٹر پرائسز ہوتی ہیں۔ وہاں پہ ایک بندہ اپنی انویسٹمنٹ کر کے اس کو سیکیور کرتا ہے، اپنی انویسٹمنٹ کو میچور کرتا ہے، اینڈ فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم اس کو وہ ہولڈنگ کیپیسٹی رکھنی ہی ہوتی ہے، ڈیپینڈنگ اپون دا لوکیشن، ڈیپینڈنگ اپون یور پرائسز، ڈیپینڈنگ اپون دا ڈیولپمنٹ آف دا پروجیکٹ۔ بلو ورلڈ سٹی از اے میگا پروجیکٹ۔ کافی سارے لوگ آپ کو یہ بولتے ہوں گے کہ یہ فراڈ ہے، کافی سارے لوگ یہ بولتے ہوں گے کہ ایک اسکیم ہے، بٹ اسٹل جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بلو ورلڈ سٹی چونکہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ اس کو
1 سال 2 سال 3 سال 4 سال میں بننے کی سکت کسی میں بھی نہیں ہے، ناٹ ان اینی گورنمنٹ سیکٹر، ان اینی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن. لیکن پھر بھی چودھری نعیم اعجاز صاحب اور سعد نذیر صاحب دو ڈیولپرز مل کے اس کو بنا رہے ہیں. نعیم اعجاز صاحب جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے پارلیمانی ممبر ہیں اور سعد نذیر صاحب ایک پرائیویٹ ڈیولپر ہے. یہ دو بی جی سی اور آئی جی سی کا کنسورٹیم ہے جو دونوں مل کے بنا رہے ہیں اس کو. سعد نذیر صاحب اپنی جگہ پہ محنت کرتے ہیں اور نعیم اعجاز صاحب اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بٹ سٹل جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ جو جنرل بلاک فیز 1 اور اوورسیز بلاک ہے وہ ان میں ڈیولپمنٹ سب سے زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. وہ لوگ سب سے زیادہ انتظار کر چکے ہیں اپنی انویسٹمنٹس کو لے کر. اب میرا آپ سے ایک چھوٹا سا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ نے جب 7-8 سال انتظار کر ہی لیا اپنی انویسٹمنٹ کو میچور کرتے ہوئے تو جو سخت اور کٹھن مرحلہ تھا یو ہیو بین تھرو دس، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی انویسٹمنٹ کو ہولڈ کیجئے گا. کیونکہ اگر آپ ابھی اس کو مارکیٹ میں سیل آؤٹ کرتے ہیں یا پھر ریفنڈ پالیسی اپلائی کرتے ہیں تو یو ول گیٹ منیمم 50% آف نیگیٹو کریڈٹ آن دس. تو ایک انسان، ایک بندہ جب اپنے خون پسینے کی کمائی کہیں انویسٹ کرتا ہے اور وہاں سے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو پتہ لگے کہ میں 5 روپے بچانے کے بجائے 50 روپے نقصان میں جا رہا ہوں، تو یہ ایٹ لیسٹ میرے سمجھ میں تو نہ لگنے والی بات ہے. اور جو ڈیولپرز ہیں وہ کلیئرلی مینشن کرتے ہیں کہ ہم نے اس پروجیکٹ کو 2030 تک ڈیلیور کر کے دینا ہے، اور 2030 میں کتنا ہی ٹائم رہ گیا. اب بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنی کاسٹ آف لینڈ کو کمپلیٹ کر چکے ہوئے، ڈیولپمنٹ چارج انہوں نے نہیں پے کیے ہوئے، تو آئی ووڈ ریکمینڈ یو کہ آپ اپنی ڈیولپمنٹ چارجز بھی پے کریں، کیونکہ بلو ورلڈ سٹی کی زمین کہیں بھی نہیں جانی. ابھی تو ماشاءاللہ سے پنجاب گورنمنٹ ایک نیا بل بھی پاس کیا ہوا ہے کہ جس میں وہ کلیئرلی مینشن کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی باڈی بنائی ہے کہ اگر دو فریقین آپس میں ایک ہی زمین پہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ زمین میری ہے اور دوسرا کہتے ہیں یہ زمین میری ہے، تو وہ اگر کورٹ کچہریوں میں پچھلے 10 20 15 50 سالوں سے بھی کوئی کیس لڑ رہے تھے تو وہ ابھی 90 ڈیز کے اندر وہ کمپلیٹ ہوگا. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو لوگ بھی بلو ورلڈ سٹی سے یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. بٹ سٹل جو جنرل بلاک اور اوورسیز بلاک کے جو انویسٹرز ہیں ان کی زمین تھورولی کلیئر ہے، کیونکہ اس میں میکسیمم ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوئی ہے. اور جس جگہ میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آئی ایم پریٹی شیور، میں آپ کو بھی یہ شیورٹی دیتا ہوں کہ وہاں پہ لیٹیگیشن اور وہاں پہ قبضہ مافیا والا سین ہوتا ہی نہیں ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلو ورلڈ سٹی ایک اسکیم ہے، ایک فراڈ ہے، قبضہ مافیا ہے، تو یو آر ٹوٹلی رانگ. ہاں یہ ایک بجٹ فرینڈلی کاسٹ ایفیشینٹ پروجیکٹ ضرور ہے، اس کی وجہ سے اس کا جو ویٹیج ٹائم ہے وہ بھی لینتھی ہے، لیکن سٹل اگر آپ ایک کاسٹ ایفیشینٹ پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو اپنی ہولڈنگ کیپیسٹی کو آپ بڑھا دیجئے گا، آپ کو زمین کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گی. اب آ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اس ٹائم پہ بلو ورلڈ سٹی میں اپنی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. آپ کو بلو ورلڈ سٹی کا جو کرنٹ پیمنٹ پلان ہے عوامی بلاک کا وہ بھی شو ہو رہا ہوگا. اب اس میں ٹوٹل 2 ٹائپ کی کیٹیگریز ہیں، ایک 4 مرلہ ریزیڈینشل اور ایک 6 مرلہ ریزیڈینشل، جس میں ڈیولپمنٹ چارجز بھی انکلوڈڈ ہیں. فار 4 مرلہ the total cost of land is 16,60,000 rupees with the down payment of 1,47,000 rupees، جس کی منتھلی انسٹالمنٹ ہے 27,500. 4 سال کا یہ پیمنٹ پلان ہے، ڈیولپمنٹ چارجز اس میں انکلوڈڈ ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کو 4 کے ساتھ 6 مرلہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، جس میں ٹوٹل پرائس ہے 23,40,000. ڈاؤن پیمنٹ اس کی بنتی ہے 2,10,000 اور 40 منتھلی انسٹالمنٹ ہیں جو کہ راؤنڈ اباؤٹ 40,000 روپیز کی بنتی ہے. اب جو کافی سارے لوگوں کا یہ کنسرن تھا کہ یہ پہلے کاسٹ آف لینڈ لیتے ہیں پھر اچانک سے ڈیولپمنٹ چارجز لاگو کر دیتے ہیں، اب یہاں پہ آپ کا وہ کنسرن بھی ختم ہو جاتا ہے. آپ کو پہلے سے انہوں نے بتا دی ہے کہ جی آپ اتنی پیمنٹ ادا کریں اور جس دن آپ کی آخری پیمنٹ ہو جائے پوزیشن چارجز ادا کر کے آپ ڈائریکٹ اپنے گھر کی تعمیر شروع کر سکتے ہیں. اب یہ ایسا پیمنٹ پلان تبھی مارکیٹ میں آتا ہے جب سوسائٹی ڈیلیورنس کی طرف جا رہی ہوتی ہے یا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی اپنے انویسٹرز کو آباد کرنا ہے. تو میں آپ کو پھر سے عرض کروں گا کہ اگر آپ 7-8 سالوں سے اپنی انویسٹمنٹ کو میچور کرنے کا انتظار کر رہے تھے ضرور کیجئے. راولپنڈی کا رنگ روڈ ایک میگا پروجیکٹ یہاں اس کی ویسینٹی میں بنتا ہوا آ رہا ہے،
انشاءاللہ تعالیٰ فیبرری مارچ میں وہ کمپلیٹلی فنکشنل بھی ہو جائے گا، ایکسیسیبلٹی کھل جائے گی، اپرچونٹیز آ جائیں گی، تو آپ کی بلو ورلڈ سٹی کی انویسٹمنٹ بھی آپ کو ریٹرن دے جائے گی. انلیس اینڈ انٹل آپ کو کوئی بڑی ایمرجنسی ہے، تب آپ کہیں جا کے اگر اپنی بلو ورلڈ سٹی کی انویسٹمنٹ کو لیکویڈیٹ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر آپ اسیسمنٹ لینا چاہتے ہیں تو میں آج بھی آپ کو یہی کہوں گا، کل بھی یہی کہوں گا کہ اپنی انویسٹمنٹ کو تھوڑی دیر ہولڈ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھے پیسے بنا لیں گے. مزید اگر آپ کو بلو ورلڈ سٹی کے حوالے سے کسی قسم کے اسیسمنٹ چاہیے یا آپ اپنی بکنگ کرانا چاہتے ہیں تو میرا نمبر آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا. دس از فرحان سعید فرام دا انویسٹمنٹ کلب. جزاک اللہ.